المقصد الثانی یا المقصد الثانی، دوسرا مقصد منصوبات کے بیان میں بات چلی تھی۔ اسم کا اعراب 3 قسم پر ہے، رفع، نصب، جر۔ پھر اسم کو بتایا کہ اس حالت میں ہوگا تو مرفوع ہوگا، رفع ہوگا تو ضمے کے ساتھ ہوگا یا واو کے ساتھ ہوگا یا الف، الگ الگ بتائے۔ اب پھر ہمیں یہ پتہ کرنا تھا کہ رفع ہوگا کب کب، تو یہ بیان کر دیا کہ 8 جگہیں وہ ہیں جہاں اسم واقع ہو جائے تو فاعل ہو تو مرفوع، نائب فاعل ہو تو مرفوع، مبتدا ہو تو مرفوع، خبر ہو تو مرفوع۔ ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہو تو مرفوع، افعال ناقصہ کا اسم ہو تو مرفوع، ما ولا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم ہو تو مرفوع، لا نفی جنس کی خبر ہو تو مرفوع۔ یہ 8 جگہ میں اسم آئے گا تو مرفوع ہوگا۔ منصوبات، منصوب کہاں کہاں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں الاسماء المنصوبات 12 قسما، منصوبات کی 12 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 12 وہ جگہیں ہیں کہ جہاں اسم ان 12 میں سے کوئی ایک بھی بن جائے تو منصوب ہوگا۔ نمبر 1 المفعول المطلق وبہ، اب سب کے ساتھ مفعول لگے گا، المفعول المطلق وبہ یعنی المفعول بہ، وفیہ یعنی المفعول فیہ، ولہ یعنی المفعول لہ، ومعہ یعنی المفعول معہ۔ اور حال، کوئی اسم اگر حال بنے تو منصوب، والتمییز، کوئی اسم تمییز بنے تو مرفوع، منصوب، مرفوع نہیں۔ مستثنی ہو کوئی اسم تو منصوب، احکام آئیں گے۔ وہ اسم ان و اخواتیہ، اسم ان و اخواتیہ، حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے لیکن ان کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ وہ خبر کانا و اخواتیہ، کانا اور ان کے اخوات کی خبر اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے۔ سب میں خبر کہہ رہے ہیں، اسم کہہ رہے ہیں۔ لا نفی جنس کی پیچھے بیان کیا تھا، مرفوعات میں بیان کیا تھا لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یہاں کہنا چاہیے تھا لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو لا نفی جنس کا اسم نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ لا نفی جنس کا، اگر یہ کہتے لا نفی جنس کا اسم تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، جبکہ لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی مبنی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں المنصوب بلا علت نفی الجنس، اور وہ جو منصوب ہو لا نفی جنس کے ذریعے سے، تو وہ والا اسم رہ گیا جو منصوب ہوتا ہے، اور جو مبنی ہوتا ہے وہ نہیں۔ مرفوعات کی بحث پوری ہو گئی، جب مرفوعات کی بحث پوری ہوئی تو اب انہوں نے شروع کر دی منصوبات کی بحث۔ منصوبات یعنی وہ اسم جو کہ منصوب ہوتا ہے، سمجھے؟ یعنی کون کون سے اسم ہیں جو منصوب ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمیں پہلے پتہ لگ گیا کہ اگر مفرد منصرف صحیح ہے اور منصوب ہو یعنی حالت نصبی میں ہو تو اس پر فتح آئے گا۔ جمع مؤنث سالم اگر ہے اور منصوب ہو یعنی حالت نصبی میں ہو تو اس پر کسرہ آئے گا۔ غیر منصرف اگر ہے اور منصوب ہو تو اس پر فتح آئے گا، تنوین نہیں آئے گی۔ لیکن اب یہ پتہ کرنا ہے کہ اسم کب کب منصوب ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ منصوب ہے اور ہم اس پر کسرہ دیں یا فتح دیں؟ سمجھے نہیں؟ جمع مذکر سالم ہے تو یا ما قبل مکسور، تثنیہ ہے تو یا ما قبل مفتوح، اسماء ستہ مکبرہ ہیں جو مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف اگر تو ان پر الف آئے گا وہاں، نہیں تو ہمیں پہ کیسے پتہ لگے گا کب منصوب ہوتے ہیں؟ تو کب منصوب ہوتے ہیں اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ منصوبات 12 ہیں، یعنی ان 12 میں سے اگر کوئی اسم ان 12 میں سے کوئی ایک بن رہا ہو تو کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ تو ان منصوبات میں سے پہلا منصوب کیا ہے؟ المفعول المطلق۔ کیا ہے؟ مفعول مطلق۔ مفعول 5 ہوتے ہیں، اس کو مطلق کہتے ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مطلق اور ایک ہوتا ہے مقید۔ کیا ہوتا ہے؟ مقید۔ مقید جس میں قید لگی ہوئی ہو، مطلق جس میں قید لگی ہوئی نہ ہو، اس میں کوئی قید نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ کہہ دیا کہ پیر کے دن کا روزہ رکھو، یہ مقید ہو گیا پیر سے، اور یہ کہہ دیا کہ روزہ رکھو، یہ کیا ہو گیا؟ مطلق ہو گیا، کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں۔ آسان میں آئے گی نہیں؟ تو مفعول 5 ہیں، اس مفعول پہلے والے کو چھوڑ کر جتنے مفعول ہیں ان میں سب میں قید لگی ہوئی ہے۔ کچھ میں حرف جر کی قید ہے
اور ایک میں جو ہے وہ ظرف کی قید ہے، ہم کہتے ہیں مفعول بھی، خالی مفعول نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ ایسے کہتے ہیں مفعول لہو، ایسے کہتے ہیں مفعول فی، ہیں، اور ایسے کہتے ہیں مفعول معہ، اس میں مع کی قید لگی ہوئی ہے، اور یہ جو مفعول ہے اس میں کسی چیز کی قید نہیں ہوتی، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلق مفعول، اس میں کوئی قید نہیں۔ چلیے مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ہم نے کہا ضربتو ضربن، کیا کہا؟ ضربتو، تو ضربتو ضربن میں جو ضربن ہے یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، تو ضربن مصدر ہے، اور اس میں عمل کون کر رہا ہے؟ ضربہ، ارے ضربتو جو فعل ہے وہی تو عمل کر رہا ہے اس میں، تو ضربتو کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، اور عمل کون کر رہا ہے؟ ضربہ فعل، اور یہ ضربن جو ہے اسی ضربہ فعل کا کیا ہے؟ مصدر ہے، کیا ہے؟ وہ ضربتو کی تو مصدر ضرب ہے، اس لیے مفعول مطلق کی تعریف کرتے ہیں مفعول مطلق خود میں عمل کرنے والے فعل کا مصدر ہوتا ہے، اس فعل کا مصدر ہوتا ہے جو فعل اسی میں عمل کرتا ہے، یعنی مفعول مطلق میں جو فعل عمل کرتا ہے اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے، وہی کہتے ہیں مفعول مطلق خود میں عمل کرنے والے فعل کا مصدر ہوتا ہے، جیسے ضربتو ضربن، تو ضربن میں عمل کون کر رہا ہے؟ ضربتو، اور یہ ضربن کس کا مصدر ہے؟ ضربتو کے مصدر ہے۔ مفعول مطلق کو لانے کے تین مقصد ہوتے ہیں، کتنے مقصد ہوتے ہیں؟ تین مقصد کے لیے مفعول مطلق کو لایا جاتا ہے۔ پہلا مقصد مفعول مطلق کے لانے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بتا دیا جائے، ہاں پہلا مقصد مفعول مطلق کے لانے کا یہ ہے کہ فعل میں تاکید کر دینا، ہم نے ضربتو کہا تو مارنے کے معنی تو حاصل ہو ہی گئے، اب پھر ضربن کہہ رہے ہیں بعد میں، پھر مارنے کے معنی، تو کسی کلمے کو جب دو مرتبہ ذکر کر دیا جاتا ہے تو اس میں تاکید ہو جاتی ہے، ایک کہا ہم نے زید اور ایک دو مرتبہ کہہ دیا زید زید، تب تاکید ہوگی، کیونکہ ایک مرتبہ کہا تھا زید تو ہو سکتا ہے کہ دھوکے سے کہہ دیا ہو، لیکن جب دو مرتبہ کہا تو دھوکے سے نہیں، تاکید ہوگی۔ تو ایک تو مفعول مطلق کو لانے کا مقصد ہوتا ہے کیا؟ فعل کے اندر تاکید پیدا کرنا، اور دوسرا مفعول مطلق کو لانے کا مقصد ہوتا ہے یہ بتانا کہ یہ فعل کتنی مرتبہ کیا گیا، ضربتو ضربتن میں نے ایک بار مارا، ضربتو ضربتین میں نے دو بار مارا، ضربتو ضرباتن میں نے چند بار مارا، دو ہو گئے۔ ایک مقصد مفعول مطلق کے لانے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ فعل کس طرح کیا گیا، طرح کے لیے عربی میں کیفیت اور نوعیت کے لفظ آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ یعنی نوع بتا دی جائے فعل کی کہ یہ فعل جو کیا گیا ہے وہ کس طرح کیا گیا ہے، اور جب کس طرح کیا گیا ہے تو پھر مفعول مطلق کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ یا تو مفعول مطلق کسی کی طرف مضاف ہوگا یا مفعول مطلق کی صفت آئے گی، سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ تو وہ مفعول جو مفعول مطلق کائے کے لیے آیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ فعل کس طرح کیا گیا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ مضاف ہوتا ہے یا صفت ہوتی ہے۔ تو مفعول مطلق کو لانے کے تین مقصد ہوتے ہیں، نمبر ایک تاکید، نمبر دو تعداد بیان کرنا کہ فعل کتنی مرتبہ کیا گیا، اور نمبر تین یہ بتانا کہ یہ فعل کس طرح کیا گیا۔ تو جو پہلے کے لیے آتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق تاکید کے لیے، جو دوسرے کے لیے آتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق عدد کے لیے، اور جو کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، نوع بیان کرنے کے لیے آتا ہے کیسے کیا گیا، تو کہتے ہیں مفعول مطلق نوع کے لیے، کائے کے لیے؟ نوع کے لیے۔ چلیے، اور مفعول مطلق لانے کا مقصد تاکید اور زور پیدا کرنا ہوتا ہے، تاکید کا مطلب زور پیدا کرنا ہو گیا، جیسے ضربتو ضربن کا ترجمہ ہوگا میں نے خوب مارا، اور کئی مقصد ہوتا ہے اس مصدر کی تعداد بتلانا، یہ فعل کتنی مرتبہ کیا گیا ہے، ضربتو ضربتن میں نے ایک بار مارا، ضربتو ضربتین میں نے دو بار مارا، اور ضربتو ضرباتن میں نے چند بار مارا۔ اور کئی مفعول مطلق پر لایا جاتا ہے کوئی مخصوص انداز یا کسی شے کی طرف اضافت کرتے ہوئے اس کی خاص ہیئت پر دلالت کرنے کے لیے، ہیئت مطلب حالت،
یہ جلستو جلست الاسد، میں شیر کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. تو دیکھو اضافت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. اچھا، تو مفعول مطلق کے لانے کے 3 مقصد ہوئے: تاکید، عدد اور نوع. تاکید، عدد اور نوع. جو مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے وہ صرف واحد کی شکل میں آئے گا. جو تاکید کے لیے ہوگا وہ صرف واحد رہے گا، تثنیہ اور جمع نہیں ہو سکتا. باقی بچے دو. عدد کے لیے آئے گا تو تثنیہ لانی ہے، 2 مرتبہ بتانا ہے تو چند مرتبہ بتانا ہے تو جمع لانا پڑے گا. ایسے ہی جو مصدر نو کے لیے آتا ہے اس کی بھی تثنیہ جمع آ سکتی ہے. باقی دونوں صورتوں میں تثنیہ جمع بنا سکتے ہیں. بات ختم ہو گئی. اب ایک اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں. عدد کے لیے جو مفعول مطلق آتا ہے تو ثلاثی مجرد سے، کس سے؟ ثلاثی مزید فی کی بات نہیں ہو رہی ہے، رباعی مجرد یا رباعی مزید فی کی بات نہیں ہو رہی ہے. ثلاثی مجرد سے وہ آتا ہے فعلتن کے وزن پر. کس وزن پر؟ یعنی فا کلمے پر فتح ہوگا اور آخر میں تا ہوگی. کس وزن پر آئے گا؟ ضربتو ضربتن. ہماری بات نہیں، ضربتو ضربتن. اور وہ مفعول مطلق جو کہ نو کے لیے آتا ہے، کسی خاص انداز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ آتا ہے فعلتن کے وزن پر. کس وزن پر آتا ہے؟ یعنی فا کلمے پر کسرہ ہوگا اور آخر میں تا ہوگا. وہ کہتے ہیں مفعول مطلق. جو مفعول مطلق آتا ہے عدد کے لیے، جو مفعول مطلق آتا ہے تو اس وقت اس مصدر کو اس مصدر پر استعمال کرتے ہیں جو مصدر مرتن پر دلالت کرتا ہے. مرتن کا مطلب مرتبہ. اس کی پہچان ہے کہ فا کلمے پر فتح اور آخر میں تا ہوتی ہے اکثر. اور جو مصدر ہیئت اور تشبیہ پر دلالت کرتا ہے، طرح بتانا تشبیہ تو ہو گیا، اس کے آخر میں اکثر تا اور فا کلمے پر کسرہ ہوتا ہے. یہ جلستو جلست الاسد اکثر ہوتا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. مفعول مطلق کبھی اس فعل کے مصدر کی شکل میں ہوتا ہے. مفعول مطلق اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے کہ جو فعل اس میں عمل کرے. ضربت ضربن میں یہ جلستو جلوسن. اور کبھی اس کے مرادف یعنی ہم معنی کی شکل میں ہوتا ہے. شکل بدل جائے گی، معنی ہی ہوگا. یہ جلستو قعودن. تو قعودن ہی مفعول مطلق ہے. حالانکہ قعودن جو ہے وہ جلستو کا مصدر نہیں ہے بلکہ جلستو کے ہم معنی کا مصدر ہے، قاعدہ کا مصدر ہے. دونوں ہو سکتا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. اور کبھی مفعول مطلق باب میں اپنے فعل سے مختلف ہوتا ہے. یعنی فعل کا باب دوسرا ہوا اور مصدر کا باب دوسرا ہوگا. جیسے تقبلتہ قبولا حسنا، قرآن کے اندر ہے فتقبلہ کیا ہے؟ قبولا حسنا. جب بھی جہاں بھی ہوگا تو تقبلتہ قبولا حسنا میں تقبل باب تفاعل ہے، اور تفاعل جو ہو گیا وہ ثلاثی مزید فی ہو گیا، اور قبول جو ہے ثلاثی مجرد ہے، باب مختلف ہو گیا. اور کبھی اس مصدر کی شکل میں آتا ہے جس پر میم آتی ہے. تم کس کام میں مشغول ہو تو ختم کرو نا اس کو. کیوں مشغول ہو اس میں؟ اپنی اس سے کم رکھو. اور یہ آتے ہی نہیں پڑھنے کے لیے، وہیں بیٹھے رہتے. یہ بات نہیں ہے. اور کئی اس مصدر کی شکل میں آتا ہے جس پر میم آتی ہے. یہ ہوتا ہے ظرف کا صیغہ مفعول کے وزن پر ثلاثی مجرد سے. اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے جو ہوتا ہے ثلاثی مزید فی ہو، رباعی مجرد ہو، رباعی مزید فی ہو، سب میں جو ہے جو مفعول کا صیغہ ہوتا ہے وہی ظرف کا صیغہ ہوتا ہے. تو باقی میں آتا ہے مفعول کے صیغے کے وزن پر. اس کو کہتے ہیں مصدر میمی. جیسے ربی ادخلنی مدخل صدق، تو مدخل ادخل سے اس میں مفعول ہے تو یہاں پر مصدر ہے. مزید فی میں مصدر کی میم مضموم ہوتی ہے کیونکہ وہ حقیقت میں مفعول کا صیغہ ہوتا ہے، اور ثلاثی مصدر کی میم مفتوح ہوتی ہے کیونکہ وہ ظرف کا صیغہ ہوتا ہے. جلستو مجلس زیدن. اگر ہم اس کو مصدر میمی مانیں گے تو ترجمہ ہوگا زید کا بیٹھنا بیٹھا میں. اور یہ ہم اس کو مجلس کو ظرف بھی مان سکتے ہیں نا. اور اگر اس میں ظرف مانیں گے تو ترجمہ ہوگا میں زید کی جگہ میں بیٹھے، یعنی زید کے بیٹھنے کی جگہ میں بیٹھا. چلیے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ ضربتو ضربتن، میں نے ایک بار مارا، بلکہ ضربتن کی جگہ لفظ مرتن لے آتے ہیں. کیا لے آتے ہیں؟ ضربتو ضربتن نہیں کہتے بلکہ ضربتو
مرتين، ضربت مرتين، ضربت مراتن، تو یہ مرتن کیا بنے گا؟ مفعول مطلق. اور کبھی اس میں ظرف ہو گیا، کبھی لفظ مرتن اور مرتین اور مراتن کو مفعول مطلق کے قائم مقام کر دیتے ہیں. جیسے ضربت مرتن میں مرتن مفعول مطلق کے قائم مقام ہے. اور اسی طریقے سے تارتن، تارتین اور تاراتن بھی مفعول مطلق کے معنی میں ہوتا ہے. بات ختم ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ بعض کو لفظ مصدر کی طرف مضاف کر دیتے ہیں، یا لفظ کل کو مصدر کی طرف مضاف کر دیتے ہیں، تو پھر یہ لفظ بعض مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق بن جاتا ہے. مثال آئیں گی بھی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کاف حرف جار ہے، لیکن کاف حرف جار جو ہے کبھی مثل کے معنی میں ہوتا ہے تو اسم ہو جاتا ہے، اور جب اسم ہو جاتا ہے تو یہ مضاف بنتا ہے، اور اس کے بعد مصدر آئے گا، مضاف الیہ ہوگا، اور پھر یہ مل کر کے کیا بن جائے گا؟ مفعول مطلق بن جائے گا. مل کر وہی کہتے ہیں. لفظ بعض اور لفظ کل اور لفظ مثل اور کاف اسمیہ، اس لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کاف اسمیہ. اب یہ اور لفظ کاٹ دینا، کاف اسمیہ جو مثل کے معنی میں آتا ہے، یہ ایسا کہتے ہیں کاف اسمیہ یعنی وہ کاف، یعنی وہ کاف جو مثل کے معنی میں آتا ہے، یہ جب مصدر کی طرف مضاف ہوں تو یہ مفعول مطلق کے قائم مقام ہوں گے. جیسے ضربت کل ضرب، ضربت مضاف الیہ ہو گیا، مضاف الیہ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، تو کل ضرب مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق، تو مفعول مطلق کون ہے؟ لفظ کل. ضربت بعض ضرب، لفظ بعض مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق. ضربت مثل ضرب زید، لفظ مثل آ گیا نہیں آ گیا؟ تو زید ضرب کا مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، پھر مثل مفعول مطلق. ضربت کما ضرب زید، یہ تو کاف حرف جاری ہو گیا. اسی طریقے سے میں نے مارا جیسے کہ زید نے مارا تھا، تو یہاں بھی کاف کیا بن جائے گا؟ مفعول مطلق بن جائے گا. اسی طریقے سے لفظ ہون اور ما اس کی صفت بنتا ہے، یعنی لفظ ہون آتا ہے ہون، اور لفظ ما اس کی صفت بنتا ہے. جو ما قلیل کے معنی میں آتا ہے، یہ دونوں لفظ مفعول مطلق بنتے ہیں. جیسے احببت ہونم ما، میں نے اس سے کچھ محبت کی. اسی طریقے سے قلیلاً، شیئاً، کثیراً، شدیداً وغیرہ مفعول مطلق کے قائم مقام ہوتے ہیں. جیسے ضربت قلیلاً، ضربت شیئاً، ضربت کثیراً، ضربت شدیداً. حقیقت میں یہ مصدر محذوف کی صفت ہوتے ہیں. اصل کیا ہے؟ ضربت ضرباً قلیلاً، ضربت ضرباً شیئا، ضربت ضرباً کثیراً، ضربت ضرباً شدیداً. تو ضرباً زیادہ اس کو حذف کر دیا اور یہ اس کے قائم مقام بن گئے، تو مفعول مطلق ہی بنیں گے. چلیے بہرحال، اور وہ اس میں تفصیل جو مصدر کی طرف مضاف ہو وہ مصدر کے قائم مقام ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں تفصیل ہوتا ہے اور اس میں تفصیل مضاف بن جاتا ہے اور مصدر اس کا مضاف الیہ ہو جاتا ہے، تو مضاف الیہ سے مل کے کیا بنیں گے؟ مفعول مطلق. حالانکہ مصدر تو ہے وہ تو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کا اعتبار نہیں ہوتا، اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ مضاف کا. چلیے، یعنی مفعول مطلق بن جاتا ہے. جیسے ضربت اشد ضربن، میں نے سخت مار ماری، یہ سخت بڑھا دیں گے، یہ لفظ کٹا ہوا لکھا نہیں. قدمتا خیر مقدمن، تو آیا اچھا آنا، خیر اس میں تفضیل ہے نا. چلیے، احببتا اصدق الحبی، اصدق اس میں تفضیل ہے، تو نے محبت کی سب سے سچی محبت. چلیے، مفعول مطلق کی مشق یہ دیکھ پڑھ لینا اس کو. کتاب کھولو. المفعول المطلق، کیا کہا تھا کہ خود میں عمل کرنے والے فعل کا مصدر ہوتا ہے. المفعول مطلق وہو مصدر بمعنی فعل مذکور قبلہ، یہ وہ مصدر ہوتا ہے کہ جو اس فعل کے معنی میں ہوگا کہ جس فعل کو اس سے پہلے
ذکر کیا گیا. وَهُوَ مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ، یہ وہ مصدر ہے جو اس فعل کے معنی میں ہے جو فعل اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيد، اور اس کو ذکر کیا جاتا ہے مفعول مطلق کو کائے کے لیے؟ تاکید کے لیے. ضربت ضربن، او لبیان النوع، یا نوع کے لیے، یعنی خاص انداز بیان کرنے کے لیے. جیسے جلستو جلست القاری، کسرہ پڑھیں گے، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا. او لبیان العدد، یا عدد کے بیان کے لیے، جیسے جلستو جلستن او جلستین او جلساتین. قد یکون من غیر لفظ الفعل مذکور، وہی بات، اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ مفعول مطلق اسی فعل کے لفظ سے ہوتا ہے کہ جو فعل اس میں عمل کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے ہم معنی یعنی مرادف سے بھی ہو جاتا ہے. قد یکون، کبھی ہوتا من غیر لفظ الفعل المذکور، فعل مذکور کے لفظ کے، یعنی جو فعل پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کا لفظ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ سے ہوگا، معنی ہوں گے اس کے. جیسے قعدت جلوسا، تو جلوسا مفعول مطلق ہے، حالانکہ جلوس جو ہے وہ قعدہ کا لفظاً مصدر نہیں ہے. قعدہ کا قعود آئے گا لیکن معنی ایک ہی ہے. وَأَنبَتَ نَبَاتًا، اس میں تو ہم معنی ہے، اور انبت نباتن میں کیا ہے؟ باب بدل گیا. اور انبتا کا مصدر آئے گا امبات، باب فعال ہے. اکرمہ کیا آئے گا؟ اکرام. تو انبتا کا آئے گا امبات، اور آیا کیا ہے؟ نبات. تو یہ نبات کہاں کا مصدر ہے؟ ثلاثی مجرد کا. اور باب کیا ہے؟ تو باب میں مختلف ہو گیا، بات ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ، کبھی مفعول مطلق میں عمل کرنے والے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ پائے جانے کی وجہ سے. جوازن، یعنی حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، واجب نہیں. کا قولی کا، جیسے کہ آپ کا قول للقادم، آنے والے کے لیے آپ کہتے ہو خیر مقدم، کیا ہے؟ حالانکہ خیر مقدم تو مفعول مطلق ہو گیا، فعل کیا ہے؟ تو اصل ہے قدمت قدوما خیر مقدم. اور کبھی وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے. جب وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے تو اس کی چند قسمیں ہیں. کبھی سماعن حذف کیا جاتا ہے. سماعن کا مطلب، سماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے قاعدہ کوئی بھی نہیں ہے. جن مفعول مطلق کے عبارتوں میں آپ نے حذف کرتے ہوئے دیکھا، آپ بھی حذف کر دو. جیسے سقین، شکرن، حمدن، راعین. تو جب یہ بطور دعا استعمال ہوں، آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں، شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں کہیں گے اشکرو کا شکرن لکا، بلکہ کیا کہیں گے؟ شکرن لکا. اشکرو فعل محذوف ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ کسی کی تعریف کرنی ہے تو آپ یہ نہیں کہو کہ احمدو کا حمدن، نہیں، حمدن، حمدن لکا. یا کسی کے بارے میں دعا دینی ہے، رعاک اللہ رعین، اللہ تیری حفاظت فرمائے، تو یہ نہیں کہتے ہیں رعاک اللہ رعین، بولے کیا کہتے ہیں؟ رعین لکا. سمجھے نہیں؟ ایسے ہی اگر کسی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تجھے سیراب کرے، تو نے ہمیں پلایا، اللہ تجھے پلائے، تو یہ نہیں کہیں گے سقاک اللہ سعین، نہیں، کیا کہیں گے؟ سقی اللہ کا. چلیے، یہ سقاک اللہ سقین و شکرت کا شکرن و حمدت کا حمدن اور رعاک اللہ رعین. تو یہ جتنے مصدر ہیں جب یہ بطور دعا استعمال ہوتے ہیں، کب بطور دعا استعمال ہوتے ہیں مفعول مطلق، تو ان کے فعل کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ تو بات بیان کر دی مفعول مطلق جب حذف ہوتا ہے وجوبی طور پر سماعی. کبھی کبھی مفعول مطلق حذف ہوتا ہے وجوبی طور پر قاعدے کے تحت ہوتا ہے، تو وہ یہاں بیان نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کی بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بڑی کتابوں میں ذکر کیا جائے گا آگے چل کر. چلیے، تو یہ مفعول مطلق کے احکام ہو گئے. چلیے.